بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اگر دو فریق ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور دونوں فریقوں میں سے ایک فریق اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے دوسرے فریق کو نقصان پہنچاتا ہے، تو متاثرہ فریق پہلے فریق کے خلاف ہرجانے کے لیے اور اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ جو ہے کس قانون کے تحت دائر ہوگا، اس کی میعاد سماعت کتنی ہے اور کس کورٹ میں یہ دائر ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ یہ کس قانون کے تحت دائر ہوگا، تو یہ دعویٰ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے تحت دائر ہوگا۔ مزید یہ کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 بھی اس میں اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اب کورٹ فیس کے حوالے سے بات کریں تو جو آپ ہرجانہ طلب کریں گے اس کے اوپر مٹیریل کے مطابق اس کے اوپر کورٹ فیس لاگو ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ جو ہے کورٹ فیس ایکٹ کے تحت اس کی سیکشن 7 سب سیکشن 1 کے تحت۔ اب بات کرتے ہیں قانون میعاد کی، تو آرٹیکل 115 لمیٹیشن ایکٹ جو ہے اس کے مطابق اس کی جو مدت ہے وہ 3 سال ہے فرام ڈیٹ آف بریچ آف کانٹریکٹ، یعنی جب کانٹریکٹ کو بریچ کیا گیا، اس کی خلاف ورزی کی گئی، اس کے 3 سال کے اندر جو ہے یہ سوٹ فار ڈیمیجز آن دی بیسس آف بریچ آف کانٹریکٹ جو ہے وہ دائر ہو سکتا ہے 3 سال کے اندر۔ اب اگر ایسا ہوا کہ اس کا بریچ ہو گیا لیکن اس کو جو ہے مدعی کو لیٹ اس کے علم میں آیا، تو پھر جو ڈیٹ آف نالج ہے اس سے 3 سال جو ہے وہ کنسیڈر ہوں گے۔ یہ اس حوالے سے ایک ججمنٹ ہے PLJ 2009 سپریم کورٹ 909۔ اس ججمنٹ کے مطابق ڈیٹ آف نالج جو ہے اس سے آگے 3 سال کا ٹائم اس کی دائرے کے حوالے سے مدعی کے پاس موجود ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مدعی اس میں موقف کیا لے گا اور اس کے جواب میں مدعا جو ہے وہ کیا موقف لے گا اور کیسے اس کا دفاع کرے گا۔ تو پہلے بات کرتے ہیں مدعی کے موقف کی۔ مدعی نے یہ ثابت کرنا سب سے پہلے وہ موقف لے گا کہ اس کا مدعا کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ مدعی اس معاہدہ کے اوپر پابند رہا۔ نمبر 3، مدعا نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ نمبر 4، خلاف ورزی کرنے سے مدعی کو نقصان پہنچا، اور نمبر 5 یہ کہ مدعی اس حوالے سے ہرجانہ کا حقدار ہے۔ اب اس حوالے سے مدعا کیا موقف لے گا؟ مدعا کہے گا جناب کہ مدعی نے خود اپنے اس دعویٰ کی جو معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ نمبر 2، وہ کہے گا کہ جو معاہدہ ہے وہ باطل ہے یا وائڈیبل ہے، اس کو زبردستی جو ہے اسے تحریر کروایا گیا، یا مدعا سے زبردستی اس کے انگوٹھہ جات ثبت کروائے گئے، یا وہ مدعا کی فری کنسنٹ سے وہ تیار نہیں ہوا تھا، یا کسی بھی طرح وہ خلاف قانون معاہدہ تھا، لہٰذا اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ نمبر 3، معاہدہ، چونکہ میں نے کہا کہ معاہدہ غیر قانونی تھا، نمبر 3 پر وہ کہے گا مدعا معاہدہ پر قائم رہا جبکہ خود مدعی نے اس کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ 3-4 نکات ہیں جو مدعا اس حوالے سے لے سکتا ہے۔ تو عدالت دونوں فریقین کو نکات کو سننے کے بعد اس پر ایشوز فریم کرے گی، اور پھر ایویڈنس ہوگی، اور ایویڈنس کے بعد میں کورٹ اس دعویٰ کا فیصلہ کرے گی کہ مدعی حقدار ہے ہرجانہ کا یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنے ہرجانہ کا وہ حقدار ہے۔ اب اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر وہ معاہدہ جو تھا وہ زبانی تھا، تحریری نہیں تھا، تو کیا پھر بھی مدعی اس کی بنیاد کے اوپر دعویٰ دائر کر سکتا ہے کہ اس کو ہرجانہ دلوایا جائے؟ تو جی ہاں، یہ ججمنٹ ہے PLD 2009 لاہور 518، PLD 2009 لاہور 518۔ اس میں یہ قرار دیا گیا کہ ضروری نہیں کہ جو معاہدہ ہے وہ ریٹن شیپ میں ہو، زبانی معاہدہ کی بھی اگر وائلیشن کی ہے، اس کانٹریکٹ کو بریچ کیا ہے مدعا نے یا مدعا لہم نے، تو مدعی زبانی معاہدہ کی بنیاد کے اوپر بھی دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب فرما لیں، اور اس کے ساتھ ایک رنگ کا بٹن ہے، اسے دبائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بغیر کسی تاخیر کے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔